اب چار چیزیں اللہ نے بیان کی. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں. وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے ہیں. وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تبلیغ کرنے والے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تبلیغ کرنے والے ہیں. اب ان چاروں چیزوں پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں تاکہ اس صورت کو ہم اچھے طریقے سے سمجھیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آئیے اپنے نبی سے چل کے پوچھتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور صحابہ کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ کے نبی سے سوالات کرتے ہیں تاکہ صحابہ کو دین کی موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ جائیں. اسی میں حضرت جبریل سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان یہ ہے تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، والیوم الاخر، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 پلرز ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان 6 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی مولانا صاحب بالکل رکھتے ہیں. سوال یہ ہے، اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ کیا زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ پر ایمان لایا کیا کافی ہے؟ نہیں نہیں. جو انسان اللہ پر ایمان لائے گا وہ اللہ سے ڈرے گا، وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے گا، اس کو جب مدد کی ضرورت پڑے گی وہ اللہ کو پکارے گا. اس کو معلوم ہے کہ اللہ کا نیٹ ورک کہیں پر فیل نہیں ہوتا ہے. مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے جس اللہ کو پکارا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا، اور سمندر کے پانی کا اندھیرا تھا، اور تین اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آج بڑے افسوس کی بات ہے، میرے پاس بہت سارے کیس ایسے بھی آتے ہیں، لڑکی اہل حدیث گھر کی ہے، لڑکی اہل حدیث گھر کی ہے، باپ بھی اہل حدیث، ماں بھی اہل حدیث، خاندان بھی اہل حدیث. لڑکی کے اوپر جادو کا معاملہ ہے، جن کا معاملہ ہے، لڑکی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہے اور گھر والے پریشان ہیں. گھر والوں کو کسی نے بتایا فلاں بابا کی درگاہ پہ چلے جاؤ، فلاں مزار کے اوپر لے کے چلے جاؤ، آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے گی. ان کو لگا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ہماری جوان بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا رشتہ نہیں لگ پا رہا ہے. انہوں نے اپنی بچی کو لے جا کے اس قبر کے اوپر، اس مزار کے اوپر وہ لے کے گئے، اور مزار کے اوپر ایک ڈھونگی بابا بیٹھا ہے، اس نے مور کے مورچل سے آپ کی بیٹی کے بدن پر اس نے پھیر دیا. آپ کی بیٹی گھر آئی اور صحیح ہو گئی. آپ کو لگا کہ مزار پہ جا کے میری بیٹی صحیح ہو گئی. یہ اہل حدیث گھروں میں بھی یہ چیز ہونے لگی ہے میرے بھائیوں. انتؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا اپنی بیٹی کی موت تو گوارا کر سکتا ہے، اپنے بچوں کی بیماری تو گوارا کر سکتا ہے، اپنے آپ کو جلا دینا تو گوارا کر سکتا ہے، مگر شرک کی گندگی میں اور شرک کے دلدل میں جانا کبھی پسند نہیں کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تب بھی تم شرک مت کرنا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب رشتہ کیا کرو تو صرف خوبصورتی مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو صرف برادری مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو صرف اسٹیٹس مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو دینداری دیکھا کرو. ہم نے کتنے اہل حدیث گھروں کے اندر دیکھا کہ وہاں پہ بدعتی گھروں سے لڑکیاں آتی ہیں اور بڑے شوق سے لوگ ان کو بہو بنا کے لاتے ہیں. اس کے بعد وہ لڑکی جب اس گھر میں آتی ہے اپنے شوہر کو ایسی پٹی پڑھاتی ہے کہ اس کا شوہر بھی بدعتی ہو جاتا ہے، قبر پرست ہو جاتا ہے، اس کے بچے تعویذ پہننے والے ہو جاتے ہیں. اس کے گھر میں جہاں کبھی شرک و بدعت نہیں ہوا کرتا تھا، اس گھر سے شرک و بدعت کا کام ہونے لگتا ہے. میرے بھائیوں، جب رشتہ ناتا کیا کرو، جب شادی کیا کرو تو یہ دیکھا کرو کہ وہ خاندان کیسا ہے، وہ گھر کیسا ہے، کہیں وہاں شرک تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں وہاں بدعت تو نہیں ہو رہی ہے. اگر شرک و بدعت ہو رہی ہے تو اس گھر سے ہوشیار رہو میرے بھائیوں، اس گھر میں رشتہ کرنے سے پرہیز کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. جب اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو
تو اپنی توحید کو مضبوط کرو، اللہ کے بارے میں جانو۔ میرے بھائیوں، آپ نے رات رات بھر تقریریں سنی ہیں، مگر اللہ کے بارے میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ جلسوں میں تقریروں میں یہ باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں۔ آپ مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے درس رکھیں اور اپنے علاقے کے علماء سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کو جانیں۔ اس کے بعد دوسری چیز، وَمَلَائِكَتِهِ، ہم اللہ کے تمام فرشتوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں، ہمیں تو سب کا نام بھی نہیں پتا۔ ہم جبریل کو جانتے ہیں، ہم اسرافیل کو جانتے ہیں، میکائیل کو جانتے ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں جن کا نام بھی ہمیں نہیں پتا۔ فرشتوں کی کتنی سنکھیا ہم کو یہ بھی نہیں پتا، اتنی تعداد میں فرشتے ہم کو ان کی تعداد بھی نہیں معلوم، مگر ہاں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک تعویذ ہمارے ایک دوست نے پہنا ہوا تھا، میں نے ان کو سمجھایا بجھایا تو انہوں نے تعویذ اتار دیا۔ جب تعویذ کو اتار کر کے میں نے تعویذ کو کھولا ہے تو تعویذ کے اندر چھوٹا سا کاغذ لکھا تھا، کاغذ رکھا تھا، اور اس کاغذ پہ آپ یقین کریں اس کاغذ پہ فرشتوں کا نام لے کر کے ان کو پکارے، یا جبریل یا اسرافیل یا میکائیل یا اسرائیل۔ اس تعویذ کے اندر اللہ کے فرشتوں کو پکارا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، فرشتوں کو اگر کوئی اپنی مصیبتوں میں پکارتا ہے، فرشتے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو پکارنے والا مشرک ہے۔ مصیبتوں میں اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ تو اللہ کے معصوم بندے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے اللہ کے کچھ بندوں کے بارے میں سفارش کریں گے، مگر جب تک اللہ اجازت نہیں دے دے گا وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور فرشتے جس طریقے سے ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں موٹی موٹی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کی کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے بہت ساری کتابیں دنیا میں اتاری، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری۔ ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئی تھی اب قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب قرآن کے آنے کے بعد ان کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے، ان کے اندر چینجنگ ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور تورات کو پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے وہ تورات کو پڑھنے لگتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں سکیلت کا سوا کے لیا عمر، اے عمر تیرا ستیہ ناش ہو جائے، اے عمر تیرا تجھے گم کرنے والی گم کر دے، تیرا ستیہ ناش ہو جائے۔ اما ترى ما بوجه رسول اللہ، کیا تو اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے نظر اٹھائی اور دیکھا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہے۔ انہوں نے تورات کا وہ نسخہ وہیں پر زمین پر ڈال دیا اور بڑے ادب سے کہا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اے اللہ کے نبی میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں اسلام کو اللہ کا دین مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے عمر والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد اب اپنی شریعت نہیں چلا سکتے، ان کو محمد رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو وہ بھی کوئی نئی شریعت لے کر کے یا اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ قیامت کے پہلے آئیں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، وہ زمین میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے، مگر وہ امت محمدیہ کی حیثیت سے رہیں گے، وہ اسی امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ایک نبی کی حیثیت سے اور ایک شریعت لانے کی حیثیت سے دنیا میں نہیں آئیں گے۔ تو ہم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے سارے رسولوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ رسولوں کی تعداد کتنی ہمیں نہیں معلوم،
بعض روایات میں 1,24,000 کی گنتی آئی ہے، مگر وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان گنت نبی دنیا میں بھیجے ہیں، لیکن ہم ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ آخری نبی اور آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہم سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، مگر اب قیامت تک اگر شریعت چلے گی اور قانون چلے گا اور لا اگر چلے گا اور ویدھان اگر چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا۔ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کے بارے میں جتنی باتیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہم تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، جس طریقے سے قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے برزخ کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب جب انسان مر جائے گا مٹی میں مل جائے گا تو اب سیدھے قیامت کے دن اٹھے گا، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے نبی کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اور جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتا ہے وہ حقیقت میں قیامت کو بھی نہیں مانتا ہے۔ عذاب قبر کو ماننا بھی قیامت پر ایمان کا ایک حصہ ہے، اس لیے عذاب قبر کو ماننا۔ قیامت کے دن جو اللہ کا میزان ہوگا اور میدان حشر ہوگا اور اسی طریقے سے پل صراط ہوگا، جو قیامت کے دن کی جتنی ڈیٹیل بتائی گئی ہے، کبھی انشاءاللہ آپ کے علاقے میں ایک موضوع اس پر ہوگا، قیامت کے دن کی تمام تفصیلات پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والیوم الآخر، آپ کو قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہر انسان کی تقدیر اس کے پیدا ہونے کے پہلے ہزاروں سال پہلے لکھی جا چکی ہے، اور جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بچے کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اس کا عمل، اس کی روزی روٹی، اس کی عمر، وہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، نیک نصیب ہو خوش نصیب ہوگا کہ بد نصیب ہوگا، سب کچھ اس کی ماں کی پیٹ میں ابھی ہے، ابھی باہر نہیں نکلا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ تقدیر پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے میرے بھائی، اور جس کا تقدیر پر ایمان ہوگا وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا، کسی سے جلن نہیں کرے گا۔ ارے جب میرا تقدیر پر ایمان ہے، عبد الغفار کے حصے کی روزی عبد الرحمن نہیں لے سکتا، عبد الرحمن کے حصے کی روزی عبد الغفار نہیں لے سکتا۔ ہمارا جب تقدیر پر ایمان ہوگا ہم اپنے بھائی سے حسد نہیں کریں گے، ہم کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی شہرت دیکھ کر، کسی کی عزت دیکھ کر ہمارے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے۔ تو یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر آپ کو گھاٹے سے بچنا ہے، قیامت کے دن نقصان سے بچنا ہے، تو آپ کو اپنے اندر ایمان پیدا کرنا، اور ایمان ہی ہمارا کیپٹل ہے میرے بھائی، ایمان ہی ہماری پونجی ہے۔ قیامت کے دن ہم اللہ کے پاس جب جائیں گے، ہمارے پاس دنیا میں بہترین بلڈنگ ہو نہ ہو، ہم جھوپڑی میں رہتے ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، لیکن اگر ایمان کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور ایمان نہیں ہوگا تو کروڑوں ارب پتی ہو کے ہم جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کے 3 پارے کی آخری آیت میں فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، اور اسی حالت میں ان کو موت آ جائے گی، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین بھر کے سونا بھی ان کا قبول نہیں کرے گا۔ وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں گے، اللہ اپنے عذاب سے ان کو نہیں بچائے گا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اللہ فرماتا ہے ان کو جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا اور وہاں ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ میرے بھائیو، اس ایمان کی دولت کی قدر کرو۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا، اللہ نے توحید پر چلنے والا بنایا، اسلام پر چلنے والا بنایا۔ اس ایمان کی دولت کی قدر کرو، اور یہ بھی نوٹ کر لو ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جیسے موبائل میں چارجنگ ہوتی ہے، 100% چارجنگ ہے تو موبائل برابر کام کرتا ہے، چارجنگ کم ہوتی ہے موبائل کی بیک لائٹ سلو ہو جاتی ہے، موبائل سلو کام کرنے لگتا ہے۔
जिस तरीके से मोबाइल की चार्जिंग घटती और बढ़ती है, हमारे ईमान की चार्जिंग भी घटती और बढ़ती है। अब ये एक अलग टॉपिक है, ईमान किस चीज से घटता है, ईमान किस चीज से बढ़ता है। मैं मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज बता दूं कि कुरान पढ़ने से और कुरान सुनने से ईमान बढ़ता है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब अल्लाह की आयतें उनके ऊपर पढ़ी जाती हैं, जब कुरान की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान बढ़ जाता है। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। तो ईमान घटता और बढ़ता है, गुनाह का काम करने से घटता है और नेकी का काम करने से बढ़ता है। ईमान के बारे में ये मोटी मोटी बातें आप समझ लें। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, वअमिलुस सालिहात। अगर खसारे से बचना है, नुकसान से बचना है, तो अल्लाह कह रहा है नेक अमल करने वाले